بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ شیرن ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زندگی ہے اس کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کی لائف کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ سے شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ طاقتور انسان تھے، یعنی کہ وہ اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو ہے وہ 10 آدمیوں کی طاقت تھی۔ اس کے بعد ان کی جو زبان تھی وہ تھوڑی سی لڑکھڑاتی تھی، صاف بول نہیں سکتے تھے، کبھی کبھی لنکنت آ جاتی تھی ان کی زبان میں۔ اس کے بعد سورہ قصص میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کریں جو کہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا۔ یہ سورہ اس کے بعد جو ہے ان کے خاندان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ان کا شجرہ نسب جو ہے کہاں تک جا کے ملتا ہے، تو وہ ہے موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو صحیح بول بھی نہیں سکتا۔ آپ نے حضرت ہارون سے مدد مانگی۔ فرعون کے لیے حضرت ہارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، اور اپنی پیغمبری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شامل کرنا چاہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد حاصل کرنا چاہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے بیان کیا تھا کہ وہ ان کو ان کے کام میں شامل کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی تھی۔ فرعون جو مصر کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے خواب میں ایک بار دیکھا کہ ایک آگ ہے جو کہ مصر کو تباہ کر دے گی اور بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنے دربار میں تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر چاہی۔ جادوگروں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اہل مصر کو نقصان پہنچائے گا، جس سے باقی بنی اسرائیل کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ آئندہ سے بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر لگا کہ ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک لکڑی کا صندوق بنایا جائے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا جائے اور دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ ان کی والدہ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی حفاظت فرمائے گا، چنانچہ یہ صندوق دریا میں ڈال دیا گیا۔ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا، جہاں پہ فرعون کی بیوی نے اسے دیکھ لیا، چنانچہ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو محل میں لے کر آئے۔ صندوق کو محل میں پہنچا دیا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں نہایت حسین لڑکا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ اللہ نے اسے اولاد سے محروم کر رکھا تھا، اس لیے فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون اس پر راضی ہو گیا۔ اللہ نے یہ معجزہ بھی کیا کہ فرعون کو دودھ پلانے کے لیے اس کی حقیقی والدہ کو ہی چن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے۔ موسیٰ سے انصاف کے لیے بہت سے لوگ رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو تنگ کر رہا تھا تو اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگی، جس پر موسیٰ نے اسرائیلی کو ہٹاتے ہوئے اس کو ایک مکہ جڑ دیا اور وہ اسرائیلی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اسرائیلی کے قتل کی سزا موت ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈر کے مارے مصر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مصر سے نکل کر وہ مدین چلے گئے۔ آپ بہت پیاسے تھے تو پانی پینے کے لیے کنویں پر چلے گئے، جہاں پہلے سے 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے موجود تھیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی۔ چنانچہ یہ سارا ماجرا ان لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد کو سنایا۔
ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور وہ خود بھی ایک پیغمبر تھے۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ اس شخص کو بلا لائیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس لے آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے لڑکیوں کے کہنے پر ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ حضرت شعیب نابینا تھے، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی، یعنی کہ کسی مرد کی مدد کی ضرورت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ 8 سال تک ان کی بکریوں کو پانی پلائیں گے تو وہ اپنی ایک بیٹی کی شادی اس کے بدلے میں ان کے ساتھ کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مان لی۔ اس طرح 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، ان کی بکریوں کو چراتے رہے اور ان کی بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کی یاست آنے لگی تو انہوں نے مصر واپس جانے کا ارادہ فرما لیا۔ وہ اپنی بیوی کو اور گھر کے افراد کو ساتھ لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب وہ راستے میں تھے تو شدید سرد رات تھی۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہیں قیام کیا اور انہوں نے پہاڑ پر ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں۔ وہ کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں سے ایک آواز آئی، میں اللہ ہوں، سب جہانوں کا رب۔ 2 معجزات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے سرکش ہو رہا ہے اور اس کو میری طرف بلاؤ، یعنی کہ اللہ کی طرف اس کو موسیٰ جو ہے بلائے فرعون کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں اللہ سے مدد چاہی تو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کیے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ تو عصا تھا، یعنی کہ لکڑی کی جو لاٹھی تھی وہ تھی، وہ پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ لکڑی کیسی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ لکڑی جو ہے یعنی کہ یہ لاٹھی جو ہے ان کی مدد کرتی ہے بکریاں چرانے میں اور بکریوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے میں اور درخت سے پتے توڑنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر کام لینے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو ہاتھ میں پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ڈرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہ اور اس سانپ کو یعنی اس لاٹھی کو پکڑ لو۔ جب انہوں نے سانپ کو پکڑا تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن کر ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی قمیص کے اندر ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو سفید روشن ہو گیا۔ یہ ایک دوسرا معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور فرعون سے لڑ سکیں اور اس کو بتا سکیں، قائل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہی ہم مسلمانوں کا شیوا ہے۔ مسلمان، ظاہر سی بات ہے، مسلمان جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہی بن جاتا ہے، چاہے وہ زبور کو مانے، چاہے وہ توریت کو مانے، چاہے وہ انجیل کو مانے اور چاہے وہ قرآن پاک کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دوران اس ملاقات میں رسالت سے بھی نوازا، یعنی کہ ان کو پیغمبری کے عہدے پر بھی فائز کیا۔ اس طرح دونوں بھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جو ہے وہ اپنی فیملی کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب آنے کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ تم میرے احسانات کو بھول گئے ہو، تم نے ایک مصری کا قتل کیا تھا اور میں نے تجھے معاف کر دیا تھا، تم میرے پاس پلے بڑھے ہو، میں نے تمہاری پرورش کی، تم ان سب احسانات کو بھول گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب یاد ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ
میں اپنے دربار لگاؤں گا اور اس میں مقابلہ کروں گا تیرے رب کے ساتھ، اپنے جادوگروں کو اکٹھا کروں گا اور وہ تیرے ساتھ مقابلہ کریں گے، اسے پتہ چلے گا کہ تیرا رب بڑا ہے یا میں بڑا ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ بات کو مان لیا۔ اس طرح سے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے اپنے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور دربار میں حاضر کیا۔ انہوں نے اپنے جادو تنتر منتر پڑھ کے تو مختلف لاٹھیاں اور رسیاں وغیرہ میدان میں چلانا شروع کر دیں، جو کہ سام کی شکل میں لگتی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس میدان میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی لاٹھی کو میدان میں مارا گیا تو لاٹھی اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگلنے لگی، جس پر سارے جادوگر جو تھے ششدر رہ گئے، پریشان اور حیران ہو گئے اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہے نے تمام سانپوں کو نکل لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دوبارہ سے اٹھا لیا، جو کہ اژدہے سے دوبارہ سے لاٹھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کرامت سے، جو کہ انہوں نے اللہ کی مدد سے کی تھی، اس سے تمام جادوگر اتنے متاثر ہوئے کہ تمام کے تمام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں، اور یہ تب ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ مصر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور بہت سارے لوگ جو تھے اللہ کی طرف آتے چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے۔ لیکن فرعون کی سرکشی بہت بڑھتی چلی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے جائیں فلسطین کی جانب۔ اس طرح انہوں نے فلسطین کی جانب اپنا قافلہ روانہ کر دیا۔ تو رستے میں چونکہ دریائے نیل تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب عصا دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل جو تھا وہ درمیان سے کٹ گیا اور دو رستے دونوں طرف پھیل گیا اور درمیان میں سے رستہ بنا دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ وہ اس دریا کو پار کر لے، اور جب وہ دریا کو پار کر گئے تو ان کے پیچھے فرعون جو تھا ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکلا تھا، تو وہ بھی دریائے نیل میں داخل ہو گیا کہ شاید وہ بھی پار کر جائے دریائے نیل کو۔ لیکن جیسے وہ دریائے نیل میں اترا، دریائے نیل دونوں طرف سے مل گیا تھا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہی دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ تو یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یقیناً یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور ہمیں کوشش کرنے میں اور ہماری مدد کرنے میں ہماری اس کوشش کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ کی مدد سے ہی ہمارا چینل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔